وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اہل اسلام اور اہل کفر کا ایجنڈا کیا ہے؟ ساری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھنا پڑے گی کہ اہل اسلام اور اہل کفر کا ایجنڈا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ سبھی جتنے لوگ ہیں یہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، آگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اور بخشش کی طرف اور معافی کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، ان آیات مبارکہ کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن سارے کا سارا نصیحت کے لیے، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تو نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ اس قرآن کو جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی دعوت جنت کی اور بخشش کی دعوت ہے، اور کفر والوں کی دعوت تباہی کی اور بربادی کی دعوت ہے، اور آگ کی طرف لے جانے کی دعوت ہے۔ اور پھر اللہ تعالی اپنے بندے کو، وہ بندہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی سمع و طاعت میں آ جاتا ہے، فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گزارتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر جنت عطا کریں گے۔ ہاں، تم نے دنیا میں اگر جنت بنانی ہے، کسی کا خیال یہ ہے کہ میں بہترین ولا، بہترین محل بنا لوں تو میرا گھر جنت نما بن سکتا ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ دنیا کی ساری سہولتیں، سوئمنگ پول، فلاں 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 چیزیں میرے گھر میں ہوں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ سواریاں، بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہوں پھر میرا گھر جنت بن سکتا ہے۔ میں جب چاہوں، میرے پاس ایسا پاسپورٹ ہو کہ میں جب میں ارادہ کروں دنیا کے کسی خطے میں چلا جاؤں، مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو میرا گھر جنت بن سکتا ہے، میری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں، تیرا گھر جنت تب بنے گا جب جنت بنانے والی گھر میں موجود ہوگی عورت، وہ تیرے گھر کو جنت بنائے گی۔ اور اگر گھر میں تیری بیوی، تیری ساتھی، تیری سنگت میں چلنے والی وہی صحیح نہیں ہے تو تمام وسائل حاصل کرنے کے باوجود تجھے سکون اور راحت نہیں مل سکتی۔ اگر گھر میں سکون نہیں تو باہر کیسے ملے گا؟ اس لیے دنیا کو جنت بنانا ہے تو اللہ کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنے گھر کو بنا لے، انشاءاللہ تیرا گھر جنت بنے گا۔ اسلام نے یہ تحفے دیے ہیں، گھر کو جنت بنا دیا، ماحول دے دیا، پھر جنت کا وعدہ کر لیا، پھر معافیت درگزر سکھا دیا، پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت مغفرت کی دعوت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، عفو درگزر، معاف کرنا زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جس بندے میں یہ خوبی ہو نا کہ اگر بھائی سے کوئی بات ہوگی تو اس کو معاف کر دے تو اس کی زندگی میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر ہم دوستوں کی، ساتھیوں کی، رفقا کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی ہر بات پہ لڑنا شروع کر دیں، جھگڑنا شروع کر دیں، پھر ہماری زندگی بذات خود ہی عجیرن ہو جائے گی اور مشکل ترین بن جائے گی۔ تو وہ جو ایجنڈا ہے اسلام کا ایجنڈا، گھر کے ماحول کو بھی بہتر کرنا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا ہے، سماج کو بہتر کرنا ہے، دنیا کو بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے۔ وہ ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ تباہی کی طرف لے جا، جبکہ کفر کا ایجنڈا ہے وہ تباہی کا ایجنڈا،
آگ کا ایجنڈا، بارود کا ایجنڈا، تفریق کا ایجنڈا، فرقہ واریت کا ایجنڈا، انسان کو انسان سے لڑانے کا ایجنڈا ہے، ان دونوں ایجنڈوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آخر میں پھر میں اس بات کو دہراؤں گا، اللہ تعالیٰ نے عائلی خاندانی زندگی کے بارے میں یہ جو اصول بتلایا ہے کہ اے مومن مرد، اے مسلمان مرد، تیرے ساتھ اگر خاتون جچتی ہے، تیری ترجیح تو اور ہے، تیرے معیارات اور ہیں، لیکن میں تیرا خالق تیرے لیے جو پسند کر رہا ہوں، تیرے ساتھ جو خاتون جچتی ہے وہی جو مجھے ماننے والی، جو میرے سامنے جھکنے والی اور میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرنے والی اور میرے رسول کی فرما برداری کرنے والی، جس خاتون نے میری فرما برداری کر لی وہ تیری بھی کر لے گی، جس نے میری نہیں کی وہ تیری کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے ایک معیار دے دیا ہے، اے مومن مرد، اپنی زندگی کو خوبصورت اور جنت نظیر بنانے کے لیے اگر مرحلہ شادی کا نکاح کا آ جائے تو ترجیح دے گا شریعت کی پابند دیندار نیک خاتون کو۔ اور اسی طرح عورت کو کہا، اے میری بندی، اے عورت، اگر تو نے زندگی میں سکون چاہنا ہے، سکون تجھے چاہیے، تو پھر ایسے مرد سے اپنا تعلق بنانا، جائز نکاح کرنا جو مرد دیندار ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، فریب دینے والا نہ ہو، جگہ جگہ وہ کہتے ہیں جھک مارنے والا نہ ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم شریعت کے اصولوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔